یاجوج ماجوج کا قصہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا نا۔ قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات میں سے ہے۔ یہ کہانی بہت سے ہدایت اور نصیحت سے بھرپور ہے اور اسے بہت سے مسلم بہت ہی غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو ہم اس قصے کو بالکل ڈیٹیل میں ایک ایک پوائنٹ کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ذوالقرنین کا قصہ، جو قرآن کی سورہ الکہف میں ذکر کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھا جس کو اللہ نے دنیا میں کافی طاقت، حکمت اور انصاف پسند تابعات سے نوازا تھا۔ قرآن میں ذوالقرنین کا سفر مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے اور اس سفر کے دوران وہ مختلف قوموں سے ملتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان تھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملتی ہے جو بہت پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ یہ قوم یاجوج اور ماجوج کے فساد اور ظلم سے بہت ہی تنگ ہوتی ہے۔ ہر روز یاجوج ماجوج ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں اور ان کے زندگی کو عجیب طریقے سے مشکل بناتے ہیں۔ جب ذوالقرنین نے ان لوگوں کے حالات دیکھے تو وہ ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ذوالقرنین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج کے خلاف ان کی مدد کرے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر وقت ان پر حملہ کرتے ہیں اور ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ ذوالقرنین اپنی عقل اور اللہ کے حکم سے سوچنے لگتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک مضبوط دیوار بنائی جائے جو یاجوج ماجوج کو روک سکے۔ ذوالقرنین کافی عقل مند تھا۔ اس نے ان لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ یہ کام اللہ کے حکم سے کرے گا، نہ کہ ان کے پیسے لے کر۔ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ یاجوج ماجوج کے خلاف ایک دیوار بنائیں گے جو اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ کبھی اسے توڑ نہیں پائیں گے۔ اس دیوار کی تعمیر لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے کی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو اتنا مضبوط بنایا کہ یاجوج ماجوج جتنی بھی کوشش کرتے وہ اس دیوار کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ دیوار ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی اور اس طرح ان لوگوں کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے محفوظ رکھا گیا۔ جب یہ دیوار بن گئی تو ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا کہ اب یاجوج ماجوج تم پر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا کہ یاجوج ماجوج دنیا میں نکال دیے جائیں۔ اس وقت تک یہ لوگ امن سے رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کے قریب کا ایک نشان ہوگا۔ یاجوج ماجوج دو قبیلے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق بہت ہی طاقتور اور فسادی قبیلے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں ہر جگہ تباہی مچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر سب سے پہلے قرآن میں ذوالقرنین کے قصے میں آتا ہے، جب وہ انہیں روکنے کے لیے دیوار بناتا ہے۔ قرآن میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دو بڑے قبیلے ہیں جو دنیا کے لیے بہت بڑا امتحان بنیں گے۔ حدیث میں ان کا ذکر اور تفصیل سے کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبیلے ہر روز اپنی قید سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن جب وہ قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے چھوڑو اسے ہم کل توڑیں گے، لیکن جب وہ اسے دوبارہ توڑنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے کرم سے وہ دیوار ویسے ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ایک دن اللہ چاہے گا کہ وہ نکل آئیں تو وہ کہیں گے انشاءاللہ اسے ہم کل توڑ دیں گے، اور اس دن اللہ انہیں نکلنے دے گا۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ انہیں گن نہیں پائیں گے۔ جب وہ دنیا میں نکل آئیں گے تو ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے
اور دنیا میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ہر چیز ان کے ظلم اور فساد سے تباہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائیں گے اور دنیا کے لیے ایک بڑا امتحان بنیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ وقت اس وقت آئے گا جب دنیا میں فساد اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے۔ جب دنیا میں فساد اور فتنے اتنے بڑھ جائیں گے تو اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ دنیا میں نکل آئیں گے، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو دنیا میں ایک اور بڑا فتنہ دجال بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار ڈالیں گے، لیکن اس وقت یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا میں بڑھ جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ انسانوں کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ یاجوج ماجوج کو روک سکیں۔ جب وہ دنیا میں ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے مدد کی دعا کریں گے کہ اللہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے دنیا کو بچا لے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک قسم کے کیڑے بھیجے جائیں گے جو ان کے جسموں میں گھس جائیں گے اور انہیں مار ڈالیں گے۔ جب یہ قبیلے مر جائیں گے تو دنیا ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائے گی۔ حدیث کے مطابق اللہ یاجوج ماجوج پر ایک عظیم عذاب بھیجے گا جو انہیں بالکل ختم کر دے گا۔ جب وہ سب مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دنیا میں پھر سے امن اور انصاف قائم کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا دنیا کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا، لیکن ان کا ختم ہونا دنیا کے لیے ایک نئی شروعات کا وعدہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا قصہ ہمیں صرف ایک کہانی نہیں بلکہ بہت سی ہدایت اور نصیحت دیتا ہے۔ اس کہانی کا اصل مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ دنیا میں ہر فتنہ اور ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انصاف اور امن کا دور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل وقت میں اللہ کی مدد اور قدرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا میں تباہی اور فساد کا نشان ہے۔ جب بھی دنیا میں ظلم اور فساد اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ہمیشہ تیار ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں نکل آئیں گے تو ان کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی مدد سے ہی انسانیت محفوظ رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ایک اہم واقعہ ہوگا جو انسانیت کے لیے نیا سفر شروع کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے جو مل کر اللہ کی مدد سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ کریں گے۔